السلام علیکم، میں ہوں دعا اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیم ہیکرز۔ آج جو ہم نے سبق شروع کرنا ہے وہ ہمارا سبق نمبر 2 ہے۔ ہمارا پہلا سبق ختم ہو گیا ہے عقیدہ توحید، اور اب ہمارا سبق نمبر 2 ہے عقیدہ رسالت۔ ٹھیک ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے سوال نمبر ہے اس کا 5۔ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے سامنے، سوال نمبر 5 ہے عقیدہ رسالت پر جامعہ نوٹ لکھیں۔ سوال آپ لوگوں نے مارکر سے لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جواب کی ہیڈنگ بھی مارکر سے دیں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہمارا جواب شروع ہو رہا ہے اس میں پہلے ہیڈنگ آ جائے گی رسالت کا مفہوم، تو آپ نے مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دے لینی ہے رسالت کا مفہوم۔ رسالت کے مفہوم میں ہم 3 چیزیں دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لغوی معنی، رسول کی تعریف دیکھیں گے اور اصطلاحی معنی دیکھیں گے۔ اچھا دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے ہیڈنگ دینی ہے لغوی معنی کی۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام رسانی یا پیغام پہنچانا کیا ہیں؟ 2 معنی انہوں نے بتایا، پیغام رسانی بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور پیغام پہنچانا بھی، یا پھر دونوں بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو رسالت کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغام رسانی یا پھر پیغام پہنچانے کے ہیں۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کی جب ہیڈنگ دیں گے تو ایک لائن میں آپ نے ڈیفائن کرنا ہے رسول کیا ہے۔ پیغام پہنچانے والے کو رسول کہتے ہیں۔ رسالت ہوتا ہے پیغام رسانی اور پیغام پہنچانا، اور رسول کون ہوتا ہے؟ جو وہ پیغام لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری ہماری ہیڈنگ ہے اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے۔ تو اصطلاح میں ہم شریعت کی اصطلاح میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کسی برگزیدہ اور منتخب کیے ہوئے بندے کو انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجنا رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک بندہ منتخب کر لیتا ہے اپنی طرف سے اور اس کو پھر دوسرے لوگوں تک اپنا پیغام دے کر بھیجتا ہے، تو جو وہ بندہ ہوتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے رسالت کا مفہوم آ گیا پورا، لغوی معنی اس میں آیا ہے رسول اور اصطلاحی معنی، ٹھیک ہے۔ اب آ گیا ہے رسالت کی ضرورت اور اہمیت، تو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ اسلام کے عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ، سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے اور دوسرے نمبر پہ رسالت کا درجہ ہے۔ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان سفیر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا انتظام فرمایا ہے۔ شروع سے جب سے یہ دنیا بنی ہے، حضرت آدم آئے اس وقت سے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا اور ان کو رہنمائی، ان کے سیدھی راہ دکھانے کا انتظام فرمایا۔ یہ ہدایت اور رہنمائی اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام کے ذریعے سے مہیا کی گئی، یعنی یہ ہدایت اور رہنمائی کون دیتا رہا ہے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ کے نبی۔ انبیاء کرام اپنے معاشرے کے پاک اور بے حد نیک انسان ہوتے ہیں۔ جس معاشرے کی طرف انبیاء نبی آتا ہے وہ اس معاشرے کا پاک اور بے حد نیک انسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان تک اپنا حکم کیسے پہنچاتا ہے؟ وحی کے ذریعے، اور وحی کون لے کے آتا تھا؟ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام۔ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ تھی ہماری رسالت کی ضرورت اور اہمیت۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ جب ہم نے ہیڈنگز لکھنی ہوتی ہیں تو ہم ہیڈنگز کو پہلے لائن وائز لکھتے تھے، جیسے اب میں نے یہ پہلی ہیڈنگ تو رائٹ کر دی ہدایت اور رہنمائی، لیکن آگے ہمارا سوال کا جواب جتنی ہیڈنگز کے گرد گھومنا ہے وہ ساری ہیڈنگز ادھر رائٹ کرنی تھی، تو وہ مجھ سے اسکپ ہو گیا ہے، وہ آپ نے اسکپ ادھر نہیں کرنا۔ آپ نے پہلے، جیسے میں پیچھے آپ کو بتاتی آئی ہوں کہ پوائنٹر کے ساتھ ہی آپ نے پہلے 5 یا 6 جتنی ہیڈنگز ہیں وہ ہیڈنگ ادھر لکھ لینی ہے، اس کے بعد ان کو ڈیفائن کرنا ہے۔ اب میں نے یہاں پہ ڈائریکٹ کر دیا، تو پہلے دیکھیں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ انبیاء اکرام کی بعثت کا مقصد انسانوں کے اخلاق کی اصلاح اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا، یعنی انبیاء کو بھیجا کیوں گیا؟ 2 انہوں نے یہاں پہ کام بتائے ہیں، انسانوں کے اخلاق جو ہیں ان کو درست کرنا ہے، اصلاح، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے طریقے سکھانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اقوام پیدا فرمائی ان سب کے لیے نبی اور رسول مبعوث فرمائی۔ جتنی بھی قومیں آئیں ان کی طرف نبی بھی آئے اور رسول بھی آئے، تاکہ وہ ان اقوام تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام پہنچا سکے اور رہنمائی کر سکیں۔ آگے دیکھیں کہ سورۃ الفاتر میں ارشاد باری تعالیٰ، یہاں پہ میں نے ایک ترجمہ ایڈ کرنا تھا، تو ترجمہ لکھنے کے لیے میں نے اوپر ہیڈنگ دے لیا کہ یہ کون سی سورت سے لیا گیا ہے۔ سورۃ فاتر میں ارشاد باری تعالیٰ ترجمہ، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں پہ 2 انورٹڈ کاماز اور یہاں پہ رائٹ کر لینے ہیں۔ ایک مسٹیک یہاں پہ پھر مجھ سے ہو گیا کہ میں نے ترجمے کو انڈر لائن نہیں کیا اسکیل اور مارکر کے ساتھ، وہ آپ نے ادھر مسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ہماری ہیڈنگ ہے روحانی و قلبی مشکلات کا حل۔ رسول اور نبی کا کام انسانوں کی اصلاح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل، ارادہ، سوچنے اور سمجھنے کے جو قوت عطا کر رکھی ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوتیں دی ہیں، عقل بھی دیا ہے، ارادہ بھی دیا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی قوت دی ہے۔ اس کی بدولت وہ اپنے اعمال میں آزاد اور خود مختار ہے۔ اب انسان کے پاس عقل ہے تو وہ اپنی عقل سے سوچ کر اچھا کام کرے یا برا، یہ وہ خود مختار بھی ہے اور اس میں آزاد بھی اپنے اعمال میں کام کرنے میں، اور اسی سبب سے وہ اشرف المخلوقات ہے، عقل کی وجہ سے۔ اگر انسان اپنے ارادے
की आज़ादी से काम लेकर अपनी मनमानियाँ करने लगे तो माशरे में बगाड़ का अंदेशा है। लिहाजा इरादे की इस्लाह के लिए दिल की इस्लाह ज़रूरी है। यही वो काम है जो नबी और रसूल करता है। जहाँ बड़े बड़े फ़लसफ़ियों और हकीमों की अकल हैरान और मजबूर रह जाती है, वहाँ एक रसूल और नबी वही इलाही की रहनुमाई में इंसानों की रूहानी और कल्बी मुश्किलात की अकद कशाई करता है। ये हमारा एक पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट जो है वो कवर हो गया, रूहानी और कल्बी मुश्किलात का हल। तीसरा हमारा पॉइंट क्या है? इखलाक की इस्लाह। जो इंसान का इखलाक है उसको दुरुस्त कौन करता है? नबी और रसूल। नबी या रसूल बुरे इखलाक की बीख करनी करता है, उनको ख़त्म करता है बुरे इखलाक को, और इंसानों के अंदर अच्छे इखलाक की तखमरेज़ी करता है, यानी अच्छे इखलाक इंसान में पैदा करता है। गलत रस्म और रिवाज को दूर करता है, इंसानों को इंसानों की गुलामी से आज़ाद करके सिर्फ अल्लाह ताला का बंदा बना देता है। ये है इखलाक की इस्लाह। इसको भी इखलाक की इस्लाह जो है आपने मार्कर के साथ ही अंडरलाइन कर लेना, स्केल के साथ। चौथा है अमाल के इंजाम से आगाही। इंसान की सीरत और किरदार की तमीर का दारोमदार इस बात पर है कि इंसान अपने अमाल के अंजाम से वाकिफ़ हो, और ये वाकफ़ियत और आगाही हमें अंबिया इकराम के ज़रिए से होती है। फरमाने इलाही है तर्जुमा। रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले होते हैं। तर्जुमे को जब आप राइट करेंगे तो मार्कर से तर्जुमा लिखना है और यहाँ पे इन्वर्टेड कामाज राइट कर लेने हैं, और इसको ऐसे अंडरलाइन भी करना है मार्कर और स्केल के साथ, ठीक है। मुबशर इस एतबार से कि वो नेक अमाल के अच्छे अंजाम से आगाह करते हैं। मुबशर का मतलब होता है ना खुशखबरी सुनाने वाला या खुशखबरी देने वाला, तो वो नेक जो अमाल करते हैं उनको बताते हैं कि इसका अंजाम अच्छा है। और नज़ीर होता है डराने वाला, इस एतबार से होता है रसूल और नबी नज़ीर, डराने वाला कि इंसानों को बुरे अमाल के अंजाम से आगाह करे, यानी इंसान बुरे काम करता है तो उसको बताए कि इसका अंजाम क्या होगा। और लास्ट हमारा पॉइंट जो आ गया वो है अमली नमूना। अंबिया और रसूल सिर्फ अच्छी बातें ही लोगों को नहीं सुनाते, बल्कि खुद बेहतर से बेहतर अमल करके दूसरों को भी इसका आमिल बनाते हैं। वो सिर्फ बता नहीं देते लोगों को, बल्कि क्या करते हैं, पहले खुद अमल करते हैं ताकि लोग उनको देखकर ऐसे ही काम करें जैसे वो उनको करते हुए देखते हैं। अंबिया इकराम हमारे सामने मिसाली किरदार पेश करते हैं, जिस पर अमल पैरा होकर इंसान दोनों जानों की कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकते हैं। अंबिया इकराम अपने अमल से अहकाम इलाही की तशरीह करते हैं। यह था हमारा सवाल नंबर 1। दूसरा जो सबक है अकीदा रिसालत, उसका सवाल नंबर 5, इसको 1 भी बोल सकते हैं क्योंकि हमारा न्यू लेसन शुरू हुआ था अकीदा रिसालत, तो उसका तो पहला सवाल ही हुआ ना, अकीदा रिसालत पर जामिया नोट लिखें। अब यहाँ पे कुरान और हदीस का हवाला हमने नहीं देना था क्योंकि उन्होंने सवाल में ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा जस्ट नोट लिखना। तो हमने नोट इस तरीके से लिखा है कि रिसालत का मफहूम लिखा है, रिसालत की ज़रूरत व अहमियत लिखी है, और आगे 5 पॉइंट में हमने इस का आंसर जो है वो कवर कर दिया है। तो 2-3 मिस्टेक्स इस में हुई हैं अटैम्प्ट करते हुए। एक तो मैंने अंडरलाइन नहीं किया, ये लुग़वी मानी, रसूल इस्तिलाही मानी, तो इसको आपने ज़रूर अंडरलाइन करना है, जैसे मार्कर और स्केल से मैंने बताया हुआ है। 2-2 लाइन्स लगा के नीचे अच्छा लगेगा, और यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो पहले लिख लेने थे, उसके बाद आगे उनको डिफ़ाइन करना था। शुक्रिया।